الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مسئلہ تراویح سے متعلقہ چند باتیں عرض کروں گا کہ جن سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ 20 رکعت تراویح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ تو ان باتوں میں سے پہلی بات کہ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی روایت کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، عبد بن حمید نے اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ اور امام بیہقی کے تو یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان فی غیر جماعت 20 رکعۃ والوتر، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ آیا یہ حدیث مقبول ہے عند الناس، یہ واجب العمل ہے یا نہیں ہے، تو آسان الفاظ کے اندر جو ہے میں یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی حدیث کی مقبولیت کی صفات میں سے، یعنی چند صفات ہیں، ان میں سے انہوں نے ایک صفت بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے جو الفاظ پیش کیے ہیں وَمِن جُمْلَةِ صِفَاتِ الْقُبُولِ ان يتفق العلماء على العمل بمدلول الحدیث فإنه يقبل حتى يجب العمل به، کہ قبولیت کی صفات، جملہ صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ علماء متفق ہو چکے ہوں کسی حدیث کے مدلول اور مصداق پر عمل کرنے پر، علماء متفق ہو چکے ہوں علی العمل بمدلول الحدیث، کسی حدیث کے مدلول اور مصداق پر عمل کرنے پہ متفق ہو چکے ہوں، تو فإنه يقبل، تو یہ حدیث جو ہے درجہ قبولیت اختیار کر لیتی ہے، حتی یجب العمل، یہاں تک کہ اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مقبول حدیث کون سی ہوتی ہے؟ ما تلقاہ العلماء بالقبول، کہ جس حدیث کو علماء کے ہاں قبولیت حاصل ہو جائے اور علماء اس کو قبول کر لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، اگرچہ اس کا اسناد صحیح نہ ہو پھر بھی اس کو جو ہے قبولیت حاصل ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث کہ جو عند العلماء مقبول اور عمل اس پر علماء کا ہو اور علماء اس پر جو ہے مجتمع ہو گئے ہوں، جمع ہو گئے ہوں اور انہوں نے اجماع کر لیا ہو، تو ایسی حدیث مقبول ہوتی ہے اور واجب الاتباع ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک نظر آیا کہ کانا یصلی فی رمضان، کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے، اور صحابہ کا اجماع اس بات پر دال ہے کہ اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے وہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ حدیث گویا کہ اس قدر مقبول ہو جاتی ہے اور اس کو ایسا تلقی بالقبول والا شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ اس شرف کی وجہ سے بس اوقات یہ حدیث متواتر کا درجہ اختیار کر جاتی ہے، اور حدیث متواتر کے ذریعے سے نص قطعی اور قرآن کی قطعی آیت کو بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو لا محالہ اس حدیث مبارکہ کو بھی اجماع صحابہ کی وجہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک جمیع صحابہ کا اس بات پہ اجماع رہا کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جائے، اور جس کی بڑی دلیل جو ہے یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک مسجد الحرام اور مسجد نبی میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بڑی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ اجماع ہے اس مسئلے پر، صحابہ کا اجماع، پھر خیر القرون کے زمانے کے لوگوں کا اجماع، اور پھر فرمایا جب اجماع حاصل ہے، اس حدیث پر اجماع ہے، تو لا محالہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ جب تلقی بالقبول حاصل ہے
تو ایسی حدیث جس کو تلقی بالقبول ہو، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تلقی بالقبول والا ایسا شرف ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حدیث متواتر بن جاتی ہے، قابل الاتباع ہو جائے، واجب الاتباع ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس کی اتباع بندے کے اوپر لازم ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے ذریعے سے کسی قطعی اور نص قطعی کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور تابعین اور 1300 سال بعد تک مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے اندر 20 رکعت تراویح کا اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر اجماع صحابہ ہے۔ جب اجماع صحابہ ہے تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے واجب الاتباع ہے۔ کیا مطلب کہ 20 رکعت ہی پڑھنا انسان کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لمبی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور نصیحتیں فرمانے لگے۔ اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا، کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کو پکڑو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو آپ علیہ السلام کا فرمانا، تو آپ علیہ السلام کا ارشاد فرمانا کہ تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین کی امت جو ہے سنت یہ لازم ہے، اس کو لازم پکڑو، تو یہ بھی اس بات پر دال ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا لازم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو بھی ترجیح حاصل ہوگی، اور اس پر بھی عمل جو ہے کہ اس پر بھی عمل واجب اور لازم ہوگا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جو ہے 20 تراویح شروع کروائی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت صائب بن یزید سے روایت ہے، امام بہقی نے روایت کی ہے کہ حضرت جو ہے ان صائب بن یزید قال كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ب20 رکعۃ والوتر۔ اور جو ہے اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے، اور وہ بھی کن سے ہے؟ وہ بھی حضرت یزید ابن خصیفہ روایت کرتے ہیں حضرت صائب ابن یزید سے، قال کانوا یقومون علی عہد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عہد میں، زمانے میں جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کا قیام جو کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں 20 رکعتاً 20 رکعت کے ساتھ کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بھی 20 تراویح کے بارے میں حکم جو ہے وہ بھی منقول ہے، جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ جو ہے حضرت عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ امر رجلا ان یصلی بہم 20 رکعہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے بڑے قراء میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے اندر یہ روایت امام بہقی نے نقل کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا القراء فی رمضان، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قراء کرام کو رمضان المبارک میں بلایا، فامر منہم رجلا، اور ان میں سے کسی آدمی کو حکم دیا یہ کہ یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے، تراویح کی نماز پڑھائے 20 رکعتاً 20 رکعت، قال وکان علی یوتر بہم، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے وطر پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دینا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دینا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک کا پڑھنا اور کسی ایک صحابی کا نکیر نہ کرنا، یہ اس بات پر دال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں 20 رکعت تراویح پہ اجماع ہو گیا، اور اجماع بھی خیر القرون کے زمانے کے لوگوں کا۔ اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ کبھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کے لوگ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکیں گے۔ پھر خیر القرون کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع تو ضلالت پر ہو سکتا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماع من شد فی النار، کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان فرامین سے بھی ثابت ہوا کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی غلط کام پر یا کسی غیر شرعی کام پر یا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح کام کے علاوہ کسی کام کے اوپر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ تو صحابہ کا اجماع اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندر 20 تراویح کا اہتمام، یہ اس بات پر دال ہے کہ 20 رکعت تراویح ہی سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو پھر عوام تک اور عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر